بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہنستے کھیلتے آباد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور آپ کی دعائیں ہیں۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، شکر کرم اللہ تعالیٰ کا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری طبیعت شکر اللہ تعالیٰ کا کہ روز بروز بہتر ہو رہی ہے الحمدللہ۔ میرا جو چینل ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیا کریں گے، تاکہ مجھے آپ کے کمنٹ سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کتنی پسند آ رہی ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو چھوٹی سی ہے، یہ میں دعا مانگنے کے متعلق میں نے بھی پڑھا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ لازمی مجھے شیئر کرنا چاہیے۔ باقی ماننا یا نہ ماننا اور یا یقین کرنا یہ تو آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کرتے ہیں۔ جنہوں نے مذاق اڑانا وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میری ویڈیو کی وجہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا یا کچھ بھی۔ تو ہم جب ایک ٹائم ایسا تھا، چھوٹی تھی میں، کہ میں نے نماز پڑھنی، پڑھ کے اور کھڑے ہو جانا اور جانماز اٹھا دینا، اور مجھے دعا نہیں مانگنی آتی تھی۔ لیکن پھر میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی مجھے دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے دعا مانگنی سکھائیں۔ پھر امی نے جب نماز پڑھنی تو اپنے ساتھ مسلح بچھا کے اور مجھے کہنا کہ میرے ساتھ تم نماز پڑھو، اور پھر جیسے میں دعا مانگوں گی پھر تم بھی دعا مانگنا۔ تو ایسے دھیرے دھیرے کر کے پھر مجھے دعا مانگنے کا تھوڑا بہت طریقہ آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر میری شادی ہوئی، تو میرے جو سب سے بڑے جیٹھ، ان سے جو دوسرے نمبر والے جیٹھ تھے، وہ تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا۔ تو پھر ان سے میں نے کہا کہ آپ مجھے دعا نہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہوں یا کیا نہ کہوں، کہ دعا لازمی مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر جو چیز ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اپنے خدا سے، رب سے مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان ہے وہ دیکھے کبھی نہ کبھی جتا ہی دیتا ہے کہ ہاں اس کا احسان کہ میں نے تم پہ فلاں ٹائم پہ تم پہ یہ میں نے کہا تھا یا یہ تم پہ احسان کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگو جو دیکھے احسان نہیں جتاتا، وہ کہتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا اور مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے ہر چیز مانگو، تاکہ جو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ یہ میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ میں آپ کو لگے کہ شاید میں اپنے پاس سے بتا رہی ہوں۔ اور آمین پر دعا ختم کرنی چاہیے۔ جب ہم دعا مانگ لیں تو آمین رب العالمین کہہ کر اپنے منہ پہ ہاتھ پھیریں اور دل میں رکھیں کہ یا اللہ یہ دعا ہے ہماری قبول فرمانا۔ دعا کو آمین، الحمد اور درود شریف پر ختم کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دعا قبول ہے اگر آمین پر ختم ہوتی ہے، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے جو آمین پر ختم ہوتی ہے۔ ہماری ہر دعا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا کی اور وہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی، تو ہماری دعا قبول اگر نہیں ہوتی تو وہ کبھی رائگاں بھی نہیں جاتی، وہ کبھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اپنے بندے کی دعا کو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب بھی آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے جس کی اس نے دعا مانگی ہوتی ہے، یا اسی درجے کی کوئی مصیبت اس کے اوپر آئے اسے روک دیتا ہے۔ تو یا نمبر 3 ہے کہ اگر آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، بشرطیہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ دعا کو 3 بار پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ہر دعا مانگتے تھے، وہ 3 بار دعا مانگتے تھے، تو ان کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی وہ دعا کے 3 بار کرتے اور جب بھی مانگتے تو 3 بار مانگتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرے تو جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت بھی کہتی ہے کہ یا اللہ اسے بہشت میں داخل کر دے۔ جب وہ جنت کی تمنا اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے وہ کرتا ہے اپنی کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ سے وہ جنت بھی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ یا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو اس کو جہنم سے بھی پناہ ملتی ہے، اللہ سے اسے جہنم سے بچا لیتا ہے۔ تو اس طرح یہ دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہم نماز، لیکن ہر دعا میں یہی ضروری ہے کہ جو ہر دعا ہے وہ
اس کو قبول ہونے کے لیے نماز کا پنجگانہ عادت ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم سارے دنیا جہاں کے کام کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہو نہیں ہو، اوکھے سوکھے کھڑے ہو کے بیٹھ کے جیسے بھی ہم وہ کام اپنا کرتے ہیں، تو نماز کے لیے ہم 10-15 منٹ کیوں نہیں نکال سکتے؟ جو اللہ تعالیٰ اتنی ہمیں نعمتیں ادا کرتا ہے تو ہم اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے 5 منٹ 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے۔ جن کو نماز کی عادت ہوتی ہے تو وہ تو کسی صورت میں نماز نہیں چھوڑتے ہیں، جن کو نہیں ہے تو وہ جو بھی تہیہ اگر وہ کرتے ہیں، اگر تو اپنے دل میں تہیہ کر لیں کہ ہم نے نماز ہر صورت پڑھنی ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نماز کی اپنی محبت نہ ڈالے۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ کی محبت کو ثابت کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، تو ہم نماز کی پابندی ہمیں لازمی کرنی چاہیے۔ نماز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو کے قریب بہترین عمل ہے۔ دعا قبول ہونے کے بھی بہت سارے ٹائم ہوتے ہیں، تو دعا قبول ایک تو قرآن مجید میں ہے کہ دعا رات کا آخری حصہ ہو اور لوگ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کا جب 1/3 باقی حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے جو روزی کا طلبگار ہو، مجھ سے روزی مانگے اور اس کو میں روزی دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکتا ہے تو ضرور ہو جاؤ۔ یہ سلسلہ صبح سے رات تک جاری رہتا ہے۔ تو اب میں آپ کو پڑھ کے اس لیے سنا رہی ہوں کہ میں نہ کوئی آپ کو میرے منہ سے کوئی اس طرح کی بات نکلے جو اسلام کے دائرے سے ہٹ کے ہو، اور نہ میں ایسے نہ ہو کہ میں آپ کی غلط رہنمائی کر دوں۔ تو جمعہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس مسلمان کو وہ گھڑی مل جائے، اس میں اللہ سے بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ تو نماز ہے جو وہ لازمی ادا کرے۔ فرض نمازوں کے بعد اگر جیسی ہم 5 نمازوں میں فرض تو ہوتے ہی ہیں، تو فرض نماز ہر نماز کے بعد ہمیں آیت الکرسی پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہے، تو مرنے کے بعد ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا اس کا پیر جنت میں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ تو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد لازمی پڑھا کریں۔ جب نماز فرض پڑھ کے ہم سلام پھیرتے ہیں، کسی سے کلام کیے بغیر آپ آیت الکرسی پڑھیں، یہ بہت مجرب ہے، بہت اس کا اجر ہے۔ سجدے کی حالت میں جو دعا مانگنی ہے اس کا تو اتنی اس کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے کہ تم زیادہ دعا مانگا کرو۔ سجدے میں مانگی جانے والی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور آپ کو میری ویڈیو کو پسند آتی ہے تو کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے میرے کام سیدھے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کام کرے، اور اپنے بچوں کو یا گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں سب کو نماز کی طرف لازمی لے کے نماز ادا کریں۔ اگر میری وجہ سے ایک بھی بندہ نماز پڑھنے لگ جائے تو مجھے تا قیامت مجھے اس کا ثواب اس کو تو ملے گا، مجھے ملے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔